اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر و پاکستان کے وزیر اعظم نے ٹیلی فونی گفتگو میں علاقے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اپنی ٹیلی فونی گفتگو میں خطے میں امن و سلامتی کے لیے سفارتکاری کی اہمیت پر زور دی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و سلامتی اور ترقی کے فروغ کے لیے پائیدار مذاکرات اور سفارتی تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان قریبی اور برادرانہ تعلقات کے پیش نظر کی جن کی جڑیں مشترکہ تاریخ، ثقافت اور عقیدے میں پیوست ہیں، شہباز شریف اور پزشکیان نے دو طرفہ ادارہ جاتی میکانزم کے ذریعے منظم اعلیٰ سطحی رابطوں اور مشاورت کو برقرار رکھنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا تاکہ دو طرفہ تعلقات کے میدان میں تعاون کو مزید مضبوط کیا جا سکے۔ ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے بھی آج سہ پہر ٹیلی فونی گفتگو کی، جس میں پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے خطے کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور بحران پر قابو پانے کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کو ترجیح دینے کی ضرورت پر تاکید کی۔ ہندوستان کے سابق مرکزی وزیر خزانہ اور کانگریس کے سینئر رہنما پی چدمبرم نے صدر دروپدی مرمو کے بجٹ اجلاس سے خطاب پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے حکومت کے دعووں کو گمراہ کن قرار دیا ہے۔ پی چدمبرم نے ایکس پر جاری اپنی پوسٹ میں کہا کہ دیہی علاقوں میں 125 دن کے روزگار کی جس گارنٹی کا ذکر کیا گیا ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں بلکہ محض ایک دھوکہ ہے۔ ہندوستان کی صدر دروپدی مرمو نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ آجیویکا مشن یعنی VBG رام جی قانون نافذ کر دیا گیا ہے، جس کے تحت دیہی علاقوں میں 125 دن کے روزگار کی گارنٹی دی جائے گی۔ اس بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے پی چدمبرم نے کہا کہ یہ دعویٰ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ کانگریسی رہنما نے حکومت پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ 125 دن کے روزگار کو گارنٹی کہنا درست نہیں، یہ صرف ایک وہم ہے۔ خیال ہے کہ پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس صدر دروپدی مرمو کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے ساتھ شروع ہوا۔ اس دوران جب صدر نے VBG رام جی قانون کا ذکر کیا تو اپوزیشن کے کئی ارکان نے پارلیمنٹ کی نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج کیا۔ ہندوستان میں نیپاہ وائرس کے کیسز سامنے آنے کے بعد ایشیا کے متعدد ملکوں کے ہوائی اڈوں پر الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جس کے بعد ایشیائی ممالک نے اپنی سرحدوں پر نگرانی سخت کر دی ہے۔ تائیوان کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کا کہنا ہے کہ نیپاہ وائرس کیٹیگری 5 کا خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ امریکی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق نیپاہ وائرس سے اموات کی شرح 40 سے 70% تک ہے۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ نیپاہ کو ترجیحی خطرناک وائرس قرار دے کر فوری تحقیق کی جائے۔ پاکستان میں نیپاہ وائرس کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال میں نیپاہ وائرس کے پھیلاؤ کی اطلاع سامنے آنے کے بعد مقامی انتظامیہ نے حفاظتی اقدامات سخت کرتے ہوئے 100 کے قریب افراد کو گھروں میں قرنطینہ کر دیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے محکمہ صحت کی ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ اس وائرس کی ابتدائی علامات میں بخار، سر درد، کھانسی، جسم میں درد اور الٹی شامل ہے۔ برطانیہ، نیپال، تھائی لینڈ، تائیوان، میانمار اور سری لنکا نے ہندوستانی مسافروں کے لیے ہوائی اڈوں پر اسکریننگ کا آغاز کر دیا ہے۔ عراق میں وزارت عظمیٰ کے حوالے سے امریکی صدر کے مداخلت پسندانہ بیان پر سیاسی اور عوامی حلقوں کی جانب سے شدید برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ عراق کے سیاسی اور عوامی حلقوں نے امریکی صدر کے بیان کو اپنے ملک کی خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے عراق کے سابق وزیر اعظم نوری المالکی کی وزارت عظمیٰ کے عہدے پر واپسی کے خلاف خبردار کرتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ وہ عراق کے لیے امریکی حمایت بند کر دیں گے۔ ٹرمپ کے مداخلت پسندانہ اور دھمکی آمیز بیان پر وزارت عظمیٰ کے امیدوار نوری المالکی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ امریکی صدر کو دیگر ملکوں کے ساتھ تعلقات کے تسلیم شدہ اصولوں اور باہمی احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ قومی حکمت پارٹی کے رہنما رحیم العبودی نے گرینڈ شیعہ الائنس پر زور دیا ہے کہ وہ امریکی صدر ٹرمپ کے مداخلت پسندانہ بیان کا سخت نوٹس لے اور مناسب رد عمل ظاہر کرے۔ ادھر گرینڈ شیعہ الائنس یا شیعہ کوارڈینیشن کمیٹی نے امریکی صدر کے بیان پر اپنا غیر معمولی اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ فلسطین کی وزارت اوقاف و مذہبی امور نے
قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کے متعدد قبرستانوں کی بے حرمتی اور شہیدوں کی نبش قبر کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت اوقاف و مذہبی امور کے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ غاصب صہیونی فوج نے قبروں کی بے حرمتی کر کے اپنا وحشیانہ چہرہ ایک بار پھر بے نقاب کر دیا ہے۔ وزارت اوقاف و مذہبی امور نے غاصب صہیونی فوج کی جانب سے غزہ کے متعدد قبرستانوں، خاص طور سے البطش نامی قبرستان کی بے حرمتی اور شہیدوں کے نبش قبر کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صہیونی فوج نے اب تک غزہ میں کل 60 قبرستانوں میں سے 40 قبرستانوں کو مسمار کر دیا ہے۔ صہیونی فوجی اور غاصب صہیونی آبادکاروں نے جنوبی الخلیل کے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں کے گھروں پر بڑے پیمانے پر حملے کیے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق انتہا پسند صہیونی آبادکاروں نے مسافر یتہ سمیت متعدد علاقوں میں فلسطینیوں کے گھروں اور مکینوں پر وحشیانہ حملے کیے اور گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ ہندوستان میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن UGC کے خلاف بہار اور اتر پردیش سمیت بہت سی ریاستوں میں طلباء نے احتجاج کرتے ہوئے 1 فروری کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن UGC کی جانب سے حال ہی میں اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مساوات کے فروغ سے متعلق ضوابط 2026 کے خلاف ریاست بہار اور اتر پردیش سمیت بہت سی ریاستوں میں نئے UGC بل کے خلاف طلباء کا احتجاج جاری ہے۔ بہار کے شہر پٹنہ میں طلباء نے نئے UGC بل کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسے طلباء اور اعلیٰ ذات مخالف قرار دیا ہے۔ بہار کے صدر مقام پٹنہ میں نئے UGC بل کے خلاف طلباء نے شدید احتجاج کیا اور خبردار کیا کہ اگر مجوزہ بل واپس نہ لیا گیا تو تحریک کو مزید تیز کیا جائے گا۔ اتر پردیش میں بھی نئے UGC قوانین کے خلاف احتجاج مزید شدت اختیار کر گیا، جہاں ایک طرف مختلف ریاستوں میں دھرنے اور احتجاج مظاہرے ہو رہے ہیں، وہیں عوام ناراضگی کے اثرات اب حکمراں جماعت BJP کے اندر بھی نظر آنے لگے ہیں۔ متعدد مقامات پر پارٹی عہدیدار اور کارکن مستعفی ہو کر اپنے اعتراضات درج کرا چکے ہیں۔ دوسری جانب ایک اہم پیش رفت میں سپریم کورٹ نے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن UGC کے حالیہ ایکویٹی ضوابط پر عبوری طور پر روک لگا دی ہے۔ عدالت نے ان قواعد کو مبہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کی وحدت اور یکجہتی کی جھلک تمام تعلیمی اداروں میں نظر آنی چاہیے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ تعلیمی اداروں میں ایسے ضوابط بننے چاہیے جو یکجہتی کو مضبوط کریں، نہ کہ تقسیم کو۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے موقف نے ایران کے خلاف امریکی آپشنز کو محدود کر دیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے مغربی ایشیا کے علاقے میں کشیدگی میں شدت کے حوالے سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے موقف کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں ایران کے خلاف امریکہ کے فوجی حملے کے خطرے کے بارے میں لکھا ہے کہ خلیج فارس کے ان دونوں ملکوں کے بیان سے ٹرمپ انتظامیہ کی خارجہ پالیسی کی پاسپائی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ایک ایسی انتظامیہ جو تہران پر دباؤ میں شدت لانے میں کوشاں ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے ریاض کے اس موقف کا اعلان اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں کیا ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری بیان کے مطابق اس ٹیلی فونی گفتگو میں سعودی ولی عہد نے تاکید کی ہے کہ سعودی عرب اپنی سرزمین یا فضا کو ایران کے خلاف حملے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ادھر امریکی فوج کے سابق اعلیٰ افسروں کا خیال ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے اقدامات فوجی حملے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کے منصوبے کو مزید دشوار بنا دیں گے۔ غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اسرائیلی فوج نے توپ خانے سے خان یونس کے مشرقی علاقے کو نشانہ بنایا، جبکہ اسی دوران صہیونی آبادکاروں نے شمال مشرقی مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کے گھروں کو آگ لگا دی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نجکاری کا عمل حکومت پاکستان اور عارف حبیب کنسورشیم کے درمیان لین دین کی دستاویزات پر دستخط کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے۔ دستخطوں کی تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شرکت کی۔ سیکرٹری دفاع محمد علی، سیکرٹری نجکاری کمیشن عثمان باجوہ اور عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ کے چیئرمین عارف حبیب نے دستاویزات پر دستخط کیے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے یقین ظاہر کیا کہ عارف حبیب کنسورشیم اپنی انتھک کوششوں سے عوام کے لیے سفر کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے ذریعے PIA کو نئی بلندیوں پر لے جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ مسافروں کے لیے آرام، احترام، وقار اور تحفظ PIA کی نئی انتظامیہ کی اولین ترجیحات ہونی چاہیے۔ شہباز شریف نے امید ظاہر کی کہ بہترین پیشہ ورانہ صلاحیت کے ذریعے نئی انتظامیہ وقت کی پابندی کو یقینی بنائے گی اور PIA کی مجموعی کارکردگی، خدمات کی فراہمی، معلومات کے نظام اور گراؤنڈ سروسز کی فراہمی میں خوش اخلاقی اور دوستانہ رویے کے ساتھ بہتری لائے گی۔ ایک خطہ ایک شاہراہ منصوبے کے چین کے صوبے یونان کے سربراہ ڈینگ جوبن کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی چینی وفد نے اسلام آباد میں سرمایہ کاری بورڈ کے وزیر قیصر احمد شیخ سے ملاقات کی۔ وفد کے ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے سرمایہ کاری بورڈ کے وزیر نے معدنیات، کان کنی، زراعت، ڈیجیٹلائزیشن، ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ میں پاکستان کی وسیع صلاحیت کو اجاگر کیا اور معدنیات کو ایک ترجیحی شعبے کے طور پر حوالہ دیا۔ چینی وفد نے معدنی ترقی بالخصوص تانبے اور دیگر تزویراتی معدنیات میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 14 سال کے وقفے کے بعد براہ راست پروازیں شروع ہو گئی ہیں۔ اس سلسلے کی پہلی پرواز ڈھاکہ کے حضرت شاہ جلال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی کے لیے روانہ ہوئی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے شہری ہوابازی اور سیاحت کے مشیر بشیر الدین نے روابط میں اضافے، سیاحت کے فروغ اور عوامی سطح پر رابطوں کو مضبوط بنانے کے لیے ڈھاکہ کراچی روٹ کی اہمیت پر زور دیا۔ اس موقع پر ڈھاکہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر عمران حیدر نے اظہار خیال کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان پروازوں کے آغاز کو ممکن بنانے کے لیے بنگلہ دیش کی حکومت، بیمان بنگلہ دیش ایئر لائنز اور سول ایویشن اتھارٹی کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ سپہر 4 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد، خشک اور جزوی طور پر ابرآلود رہنے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد اور جزوی طور پر ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں شام اور رات کے اوقات میں بعض مقامات پر ہلکی بارش اور ہلکی برف باری ہو سکتی ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 9 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 13، کراچی 17، کوئٹہ اور مریض 0، گلگت -1 اور مظفرآباد 3 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، لے، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود اور موسم شدید سرد رہنے کی توقع ہے، جبکہ جموں میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابرآلود رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر -1 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 9، لے -13، پلوامہ اور بارہمولہ -3، اننت ناگ اور شوپیاں -2 ڈگری سینٹی گریڈ۔